لیکن اب ایک مسئلہ ہے درپیش، وہ یہ کہ ایک طرف تو چلیں یہ دو ڈیمانڈز ہیں، لیکن دوسری طرف پچھلے کئی دنوں سے اور پی ٹی آئی کے اندر سے بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ خان صاحب کو آفرز ہو رہی ہیں مختلف۔ محسن نقوی صاحب کا نام بار بار آ رہا ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کا نام آ رہا ہے، ایون نلیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ ان کو آفرز کی گئیں لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دی۔ تو آپ کے خیال میں یہ آفرز پھر کیوں کی جا رہی ہیں؟ ایک طرف مذاکرات، ایک آفیشیل مذاکرات ہو رہے ہیں، کیا کوئی ایک بیک اینڈ کے اوپر بھی مذاکرات ہو رہے ہیں جو ان لوگوں کے نام آ رہے ہیں؟ میں سنا مجھے پتہ سیاست میں بھی اور جو ہمارے حالات زندگی میں اس کے اندر بہت سارے گرے ایریاز ہوتے ہیں، لیکن میں بہت اسٹریٹ فارورڈ اور میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں۔ میرا اتنا ہی سچ ہے جو میرے سامنے ہے۔ آپ بیک گراؤنڈ میں آپ بیک گراؤنڈ میں کیا کرتے ہیں سیریسلی یہ میرا ایشو نہیں ہے۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے، مذاکراتی کمیٹی، اور اس کے ساتھ ہی ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور جو اس کے اندر بات ہوتی ہے ہم آپ کو میڈیا پہ آ کے ہمارے جو مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا اور باقی بھی ہمارے جتنے بھی بڑے پاورفل ہمارے ہوشیار اور بڑے میچور قسم کے پولیٹیشین اس کے اندر، عمر ایوب صاحب اس کے اندر، علی امین ہے، تو ہم اسد کیسر صاحب ہیں، تو ہم سلمان اکرم راجہ صاحب، تو ہم آپ کو اس کی وہ سارا بتاتے ہیں کہ میٹنگ کے اندر کیا، اور ہم خان صاحب سے بھی آ کے جیل کے اندر ملنے کے بعد ہم آپ سے ساری بات کرتے ہیں، تو میں تو اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں۔ باقی اگر کسی کا مطلب یہ ہوگا کہ خان صاحب کو کیا آفر ہوگی، دیکھیے سنا یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہمیں اکثر کہا جاتا ہے کہ 8 فروری کو جو آپ کا اسٹولن مینڈیٹ ہے، جو عوام نے آپ کو ووٹ دیا، وہ کہتے اس کے بارے میں بات نہ کریں، وہ کہتے ہیں الیکشن چوری ہوا ہی نہیں، سب کو پتہ ہے الیکشن چوری ہوا ہے۔ ہم جیسے لوگ جو عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑے، آج بھی آپ ہمیں جیلوں کے اندر گھسیٹتے ہیں، آج بھی ہمیں ایف آئی آر میں گھسیٹتے ہیں۔ ایک پیٹرن ہے ہم 150 لیڈرشپ کا یا 50 لوگوں کا، ہم ہو نہ ہو انہوں نے ٹھک کر کے ہم سب ہمارے نام لکھ دینے ہیں۔ اچھا یہ وہ ایک فرض سمجھتے ہیں، تو یعنی اس سے کیا ہمیں سزا یہ دی جا رہی ہے؟ تو دیکھیں اس طرح پردے نہیں ڈالے جا سکتے چیزوں کے اوپر۔ مطلب سیاست میں گرے ایریا ضرور ہے، پر اتنے بھی گرے نہیں ہے، یہ اندھی کاڑی عوام نہیں ہے، یہ عوام بڑی ایجوکیٹڈ ہو چکی ہے، بڑی شعور والی ہو چکی ہے۔ لیکن ایک چیز ہے، ویسے میں جب وی پی این کو حرام دے دیا تھا تو کیا پھر بھی لوگوں نے وی پی این یوز کرنا چھوڑ دیا، تو اس سے عوام بڑی شعور والی ہے۔ اچھا یہ اب محسن نقوی صاحب کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ مطلب چلیں وہ حکومت کا حصہ تو ہیں، لیکن وہ اور بھی کہیں جہاں جن کا حصہ ہے یا جن کے ساتھ ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے۔ اگر ان کے اس حوالے سے یہ اسٹیٹمنٹ کوٹ ہو رہا ہے کہ انہوں نے ہاؤس اریسٹ کی آفر کی ہوگی یا بنی گالا میں شفٹ کرنے کی، اور پھر ایک سٹیج پہ انہوں نے یہ بھی آفر کر دی کہ جی آپ کو ہم رہا بھی کر دیں گے، تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو یہ کارڈ استعمال کرنا چاہیے؟ کیونکہ ایک طبقے کی یہ رائے ہے کہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی جب مشرف صاحب سے بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے اس وقت آنے سے پہلے کہا تھا سب ٹھیک ہے، لیکن جب پاکستان آئی تو انہوں نے 360 ڈگری چینج کر لیا اور وہ باقاعدہ ایکٹیو ہو گئیں۔ میاں نواز شریف صاحب جب باہر تھے تو اس وقت سچویشن ان کے لیے بڑی بری تھی، لیکن پاکستان آ کے انہوں نے پولیٹیکلی پوری ڈائنامک وہ چینج کر دی سینیریو کی، تو خان صاحب بھی ایسا کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ عمران خان ہے، ہاں وہ ہمارے سرائکی میں ہوتا ہے کہ خان طول خان ہوندے نے۔ اچھا خان یہ بڑا تگڑا ہے، یہ بڑا سچا اور کھرا ہے، یہ میں نے آپ کو بار بار کہا ہے نا، یہ بہت اونچے دروازے سے سامنے سے آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے جیل سے باہر آئے گا، ڈیل کر کے نہیں آئے گا۔ جب وہ نہیں گھبرایا تو ابھی بھی اس کو کوئی ڈیل نہیں چاہیے۔ وہ یہ جو ہے نا، جو میں ویسے محترمہ بے نظیر بھٹو کی مطلب آنر کرتی ہوں، شہید ہوئی ہیں، نہیں ہونا چاہیے تھا جو ان کے ساتھ کہتا ہے، لیکن دیکھیں ان کی اپنی سیاست ہے، نواز شریف کی اپنی ایک سیاست ہے، اور نواز شریف نے تو اپنے سیاست میں جو اپنا بیڑا غرق کیا، تو مجھے تو لگتا ہے کہ اب ان کے تو ورکر بھی نہیں ہوں گے، ان کے اپنے ورکر بھی سوچتے ہوں گے کہ کس شخص کے ساتھ اپنے ساتھ ہے، جب بھی مشکل وقت آتا ہے یہ نوٹوں کے بیگ لے کے ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے، تو اس لیے اس کا تو میں بالکل ہی چلو چھوڑے میں کیا بات کرتی ہوں۔ لیکن دیکھیں عمران خان کو جتنا میں سیاست میں سمجھتی ہوں، میرے تو وہ مینٹور ہے، میں ان کی ووٹ کی طاقت سے ہی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں، وہ شخص بہت ڈیفرنٹ ہے، وہ شخص میز کرسی کی سیاست سے آگے جا چکا ہے، تو میرا لیڈر سر اونچا کر کے اونچے دروازے سے آپ سب کے سامنے ڈیل نہیں کرنا چاہیں گے کبھی، وہ نہیں کریں۔ اچھا لاسٹلی مجھے بتائے گا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا کیا ایکسپیکٹیشن سی پی ٹی آئی کی؟ ویسے کل آنا تھا لیکن نہیں آ سکا انفارچونیٹلی، جو سینیریو ہوا کہ جی بی بھی نہیں پہنچی، خان صاحب بھی نہیں آ رہے تھے تو جج صاحب ناراض ہو گئے، اٹھ کے چلے گئے، لیکن ایک فیصلے کے حوالے سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ اور دوسرا لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہو رہی؟ مطلب یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہر چیز میں ایک کہیں نہ کہیں کوئی ایک کنفیوژن ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ میں نے کہا نا کہ چونکہ پاکستان میں اس وقت انصاف اس قدر ناپید ہو گیا کہ اگر کسی بے گناہ کو انصاف بھی ملنا شروع ہو جائے اسے بھی حیرت ہوتی ہے، اسے بھی حیرت ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں سمپل سی بات ہے، سب سے پہلے تو میں ری ایٹریٹ کر دوں، یہ القادر یونیورسٹی کا کیس ہے، یہ ایک شان رسول کی ایک یونیورسٹی ہے جو ایک وزیر اعظم عمران خان نے خواب دیکھا کہ وہاں پہ ہم شان رسول کی تعلیمات نوجوانوں کو پڑھائیں گے، کیونکہ وہ ایک پورا ضابطۂ حیات ہے، تو وہ جیل کے اندر، جیل کی پریمیسز کے اندر کورٹ ہے اور خان صاحب وہیں پر ہی قید ہے، تو وہ کیسے پیش نہیں ہوئے؟
So یہ that سمجھ سے بالا تر ہے. تھوڑی سی نا, میں نے کہا نا کہ گرے ایریا ضرور ہے پر اتنے بھی گرے ایریا نہیں ہوتے, لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو سرخرو کرے گا. کیس کا فیصلہ ایونچولی آپ دیکھیں, نیب کی کورٹ بھی کہہ چکی ہے, وہ ان کا انویسٹیگیشن آفیسر کہہ چکا ہے کہ یہ نیب کا کیس ہی نہیں ہے, کوئی امبیزلمنٹ ہوئی نہیں ہے. آپ اس کو زبردستی 190 ملین پاؤنڈ سے جوڑیں, اس کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں. اور 190 ملین پاؤنڈ بھی پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے. تو ایونچولی دیر سے ہی لیکن فیصلہ ضرور ہو جائے گا. بس ایک بات کا تو پتہ ہے کہ عمران خان نے جھکنے سے انکار کر دیا. بہت بہت شکریہ زرتاج.